صلی محمد وعلی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مبالغین حیدر قرار، سامعین محترم، ناظرین گرامی قادر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ گفتگو آج اپنی آخری نشست میں داخل ہوا چاہتا ہے اور ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے اس آیہ کریمہ جو سورہ مبارکہ فاطر میں ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ سلسلہ گفتگو مسلسل مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس مرحلے پہ آ رہا ہے کہ لفظ قرآن اور لفظ کتاب کے مفہوم میں فرق ہے۔ قرآن اور کتاب یہ معنی ایک ہے لیکن ان کا مفہوم بڑا جداگانہ ہے، اور اصل میں یہ دور تقاضا کرتا ہے کہ اب ہمیں اس کتاب الہی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اس کتاب الہی کی پیروی کرنی چاہیے جو رسول ہمارے پاس اہل بیت کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو تمام مسالک کے ہاں متفق علیہ ہے، تو اس میں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، وہاں لفظ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد اطرتی اہل بیت۔ اب یہاں پر آ کر اگر اختلاف آیا ہے، کسی نے اہل بیت کی جگہ لفظ سنتی لکھا ہے تو سنتی تبدیل کیا گیا ہے، کتاب اللہ کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ کتاب اللہ دونوں فرقوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ان کی اطرت والی اہل بیت یا پھر سنت۔ اب مجھے اطرتی اہل بیت اور سنت یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے یا سنت چھوڑ کے گئے تھے، اہل بیت اور سنت کے فرق کیا ہے، یہ تمام مصادر جو ہیں یہ پھر کسی موضوع کے ساتھ اس کو متصل کریں گے۔ آج ہماری گفتگو اس اشرا میں یہ ہو رہی تھی کہ کتاب اللہ کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے۔ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے قرآن کی متعدد آیات کوٹ کی کہ خدا فرما رہا ہے کہ جس کے اندر خشک و تر کا ذکر موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کے اندر تمام تفصیلات ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو بار بار لفظ کتاب جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، اور قرآن بھی لفظ کتاب ہی کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب یہ کتاب کیا ہے؟ آخری اس سے پہلی جو مجلس تھی کل والی، اس میں نے بتایا تھا کہ اس سے مراد جو ہے، اس پہ پورے کا پورا باب جو ہے وہ بہار الانوار کی 26ویں جلد اگر آپ اٹھائیں اور علامہ مجلسی کو پڑھیں تو علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 26ویں جلد پہ پورا ایک باب باندھا ہے جسے باب علم کہا جاتا ہے، کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 علوم مجھ علی کو لکھوائے، 1000 تشریحات، 1000 علوم مجھ علی کو لکھوائے، اور میں علی نے اس ایک ایک علم سے ایک ایک 1000 باب خود کھلا۔ سبحان اللہ۔ رسول نے کتنے لکھوائے؟ 1000۔ 1000 کون؟ 1000 وہ علوم جس کے اندر کائنات بند ہے۔ ان 1000 علوم کو رسول نے مجھے مباشرن یعنی کہ سامنے بیٹھ کے لکھوایا، اور میں نے ہر ایک باب کے اندر سے 1000 باب نکالا۔ اگر آپ 1000 کو
پھر اس طریقے سے ہر ایک کو 1000 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 10 لاکھ علوم ہیں جو مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں لکھے۔ آج 2023 ہے، زمانہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، مریخ کے سینے پہ قدم رکھ رہا ہے، سمندروں کو چیر کے نیچے جا چکا ہے، ہواؤں کو کراس کر چکا ہے، انسان نے ایجادات کی انتہا کر دی ہے۔ لیکن اگر آج بھی آپ زمانے میں مروجہ علوم اٹھا کے دیکھیں تو وہ ابھی سینکڑوں کی گنتی مکمل نہیں کر سکے۔ بے شک۔ اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ میرے پاس کتاب علی میں 10 لاکھ علوم ہیں۔ اب یہ جو کتاب ہے جسے علامہ مجلسی نے بہار کی پہلی جلد میں اس کا پورا باب باندھا ہے، تو ہم اگر اس کو قرآن میں دیکھیں کہ کیا قرآن میں اس کی تصدیق ہے، تو سامعین گرامی قدر، اللہ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں کے پاس ایک علم تھا اور فرشتوں نے کہا تھا کہ میرے اللہ، ہم اسے سجدہ کیسے کریں جبکہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ یہ آیت ہے قرآن کی کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے بعد خدا کو کہا کہ ہم اسے سجدہ کیسے کریں، یہ زمین پہ فساد کرے گا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آدم زمین پہ اترے ہی نہیں تھے تو فرشتوں کے پاس یہ علم کہاں سے آیا تھا؟ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ زمین پہ فساد ہونے والا ہے؟ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ اس کا ایک بیٹا قابیل جو حابیل کو قتل کرے گا، جب ابھی حضرت آدم کو سجدے کا حکم ہے اور فرشتوں نے بتا دیا؟ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم جو ہے وہ 4 عناصر سے مل کے بنے تھے، مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ تو ان چاروں عناصر کا آپس میں اختلاف ہونا اور آپس میں متفق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فساد ہوگا۔ خیر یہ عناصر کے ساتھ نہیں ہے، علم ان کی جبلت میں تھا، علم ان کی فطرت میں تھا، علم ان کے پاس بھی تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی علم عطا کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے اس علم الہی کے ساتھ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کو خبر دے دی یہ زمین پہ فساد کرے گا۔ خدا نے پھر بھی حضرت آدم کو سجدہ اس لیے کروایا کہ آدم کو ان اسماء کا علم تھا جن کا علم فرشتوں کو نہیں تھا۔ اور ہم نے جب پوچھا کہ وہ اسماء مبارکہ کیا تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لکھے ہوئے تھے اور آدم نے پڑھے۔ تو میں پہلے تقریر سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو چیز لکھی ہوئی ہو اسے کتاب کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت آدم نے کتاب کا پہلا ورق پڑھا اور آدم کو سجدہ ہو گیا۔ حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا، حضرت آدم نے وہ اسماء گرامی جو ہیں جن کو اللہ نے، جن کی معرفت جو تھی وہ عطا کرنی تھی لیکن فرشتوں کے پاس وہ اسماء نہیں تھے، اور حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا۔ اب حضرت آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت موسیٰ پہ کتاب اتری توریت، اور وہ کیسے اتری تھی؟ وہ قوم کی نصیحت کے لیے تھی، اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اور یہ جتنی بھی کتابیں تھیں حضرت موسیٰ پہ جو اترتی تھیں اپنے قوم کے لیے، وہ تختیوں کی صورت میں اور لوحوں کی صورت میں حضرت موسیٰ پہ اتری کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو یہ حکم دے دو، اے موسیٰ اپنی قوم کو یہ حکم دے دو، اے موسیٰ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْمُوسَى، ہم نے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان لوحوں میں لکھ دیا تھا ہر چیز کو۔ ہم نے مکمل علوم جو تھے حضرت موسیٰ کی قوم کے وہ ان الواح پر لکھے ہوئے تھے، اور وہ لکھی ہوئی حضرت موسیٰ پر اترتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ پر توریت لکھی ہوئی اتری، حضرت عیسیٰ پر انجیل لکھی ہوئی اتری، حضرت داؤد پر زبور لکھی ہوئی اتری۔ تو یہ انبیاء ما سبق پر کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی اتری۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انبیاء ما سبق کے پاس تو لکھی ہوئی ہوں، اور جس دین نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے وہاں صرف زبانی ہو؟ تو زبانی دعویٰ تو نہیں ہو سکتا تھا، یہاں پر تو زبانی احکامات تھے لیکن لکھی ہوئی چیزیں۔ کتاب سلیم بن قیس حلالی، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ کتاب سلیم کو ضرور آپ پڑھیں۔ کتاب سلیم جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ سے جہاں سے کتابیں مل جاتی ہیں وہاں سے آپ کو وہ کتاب جو ہے وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، کتاب سلیم کو پڑھیں، جس کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ ہر شیعہ کے گھر میں کتاب سلیم ہونی چاہیے۔ کتاب سلیم بن قیس جو ہے وہ مذہب شیعہ کی پہلی کتاب ہے،
یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو جناب سلیم بن قیس ہلالی مولا کے صحابی نے لکھی تھی۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں جناب سلیم کہتے ہیں کہ جو مولا علی کے پاس کتاب تھی جس کا نام کتاب علی ہے، اس کے اندر ایک خراش کی دیت بھی موجود تھی۔ میں اس بات کو سمجھا دیتا ہوں، مثلا اگر آپ کسی کو ناحق خون کرتے ہیں، کسی کا ناحق قتل کرتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے اس کی دیت دو۔ اب اسلام نے مختلف قسم کی دیت مقرر کی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر غلام قتل کیا ہے تو کیا دیت ہے، آزاد کو قتل کیا تو کیا دیت ہے، گناہ گار قتل کیا کیا دیت ہے، ورثہ سے کیا دیت، یعنی کہ ہر ایک کی دیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر آپ نے خون بہایا ہے تو خون بہا کی دیت کیا ہے، اگر کسی کا ہاتھ توڑا ہے ہاتھ توڑنے کی دیت کیا ہے، اگر کسی کا پاؤں زخمی کیا اس کی دیت کیا ہے۔ تو اسلام نے یہ حدیں جو ہیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس جتنی بھی اسلامک لاز کی کتابیں ہیں اس کے اندر صرف ازا کی دیت ہے۔ جناب سلیم کہتے ہیں کہ علی کی کتاب کے اندر ایک خراش کی دیت بھی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی کو ایک خراش لگا دیتے ہیں تو اس کی دیت آپ نے کیا دینی ہے۔ یہ کتاب سلیم بن کیسے حلالی ہے۔ اب 4 ائمہ کی حدیث ہیں اور چاروں ائمہ کی حدیث سرکار یہ پہلی حدیث ہے سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر امام علی رضا علیہ السلام، اور پھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ان 4 ائمہ نے بتایا کہ ہم جتنے بھی احکامات لیتے تھے وجادتا ہوں، ہم وہ جتنے بھی احکامات لیتے تھے وہ ہم کتاب علی سے لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا کو جتنے بھی احکام بتاتے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس پہ حکم کیا ہے، اس پہ حکم کیا ہے، تو وہ ہم تمام احکامات جو ہے وہ کتاب علی سے لیتے تھے۔ کتاب علی کے اندر تمام دین کی احکامات بند تھے، 10 لاکھ علوم کتاب علی کے اندر بند تھے۔ اب وہ کتاب جو ہے وہ اگر عوام کے ہاتھوں میں آ جاتی تو یقیناً وہی حال ہوتا جو آج قرآن کا ہے۔ اس کتاب علی کو اپنی اپنی سوچ کے مطابق لے لیا جاتا، اپنی اپنی مرضی کے مطابق لے لیا جاتا۔ اس وقت بھی مذہب شیعہ میں 450 سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جن کا حل جو ہے وہ احادیث سے نہیں ملا تو فتوے کی صورت میں ان کا حل نکالا گیا۔ 450 سے زیادہ مسائل۔ مثلا آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں اصل میں کیا ہے کہ آپ کو اگر کسی دینی مسئلے کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اس سے 2 چیزوں کی طرف رہنمائی ہوگی، ایک اللہ کی کتاب کی طرف اور ایک جو ہے وہ معصوم کے فرمان کی طرف۔ یا آپ نے حدیث لینی ہے یا قرآن کی آیت لینی ہے۔ اگر تو آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے تو آپ اس سے حکم لے لیں، اگر اس مسئلے کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے قرآن کا تو آپ کسی حدیث معصوم کو تلاش کریں اور وہاں سے حکم لیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی ایک مسئلے کے بارے میں 2 مختلف قسم کی حدیثیں مل جاتی ہیں، مثلا جیسا کہ ایک مسئلہ کہ ایک شخص ہے وہ سیلاب کے پانی میں کھڑا ہے اور اس نے وہاں پر نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کیسے نماز پڑھے گا؟ تو ایک اس میں مسئلہ اس کا یہ ہوا کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھے، دوسرا یہ ہوا کہ نہیں وہ گھٹنوں تک اگر پانی ہے تو 2 رکوع کر سکتا ہے تو وہ گھٹنوں تک رکوع کرے اور سجدہ نہ کرے۔ اب یہ دونوں کے دونوں مسائل جو ہیں دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ اب اس کی آگے بحث ہے کہ اس نے کس کے روایت لی ہے، علم الرجال میں اس راوی کی حیثیت کیا ہے، وہ روایت کیسی ہے۔ تو اب اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن میں مختلف قسم کے احادیثیں مل گئیں کہ یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے۔ 450 سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جن پہ کوئی حدیث نہیں ملی تو اس پہ فتویٰ دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے اس پہ حدیث نہیں مل رہی تو اس پہ اب یہ کر لینا چاہیے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ کسی انسان کی ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے، بے شک قیاس کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے خیال کے مطابق یہ کر لینا چاہیے، تو آپ کے خیال کا مذہب اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مذہب اسلامات آپ کے خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، آل محمد کے فرمودات کا مجموعہ ہے۔ جیو قبلہ جیو۔ تو اب ہم کدھر سے جائیں گے؟ ہارون رشید اور مامون رشید نے، کیونکہ یہ عباسی بادشاہ تھے، امویوں نے تو ساری زندگی بدکاری اور گناہوں میں گزاری۔ جب عباسی آئے تو عباسیوں نے باقاعدہ، آپ دیکھیں گے عباسی جو ہے وہ علم دوستی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے مناظرے کروائے اپنے دربار میں، مامون رشید کے دربار میں
مولا امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ، ہارون رشید کے دربار میں مناظرے، یہ مناظرے کیوں ہوتے تھے؟ یہ علوم کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ مامون رشید نے باقاعدہ بیٹھ کے یہودی علماء کو بلا کے ان سے عربی میں اسلامی احکامات لکھوائے، اپنی مرضی کے احکامات لکھوائے۔ وہ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں تھیں، اس نے ان کو فراموش کروا دیا، ختم کروا دیا، اور ختم کروانے کے بعد ایک نیا، بالکل نیا دین خود لکھوایا۔ یہ کون سا دور ہے؟ ہارون رشید کا۔ لعنت بے شمار۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس دین کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ اگر اس کے بعد آنے والے آئمہ نے فتوے دیے تو انہوں نے اسی دین پہ فتوے دیے جو حدیث کی کتابیں اس نے لکھوا دی تھی، اور لکھوائی بھی یہودی علماء سے تھی۔ لیکن ہمارے پاس دین محفوظ کس لیے رہا؟ کہ ہمارے پاس ہر دور کے امام کے پاس کتاب علی موجود تھی۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ ہمارے پاس ہر دور کے امام کے پاس کتاب علی بھی موجود تھی، مصحف فاطمہ بھی موجود تھی۔ تو ہمارے آئمہ نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ نہیں ہونے دیا، اور مولا اپنے ماننے والوں کو کتاب علی سے احکامات بتاتے رہے۔ لہٰذا ہم قرآن اور کتاب اللہ سے اور اہل بیت سے جڑے رہے۔ بے شک۔ رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، اہل بیت اور کتاب۔ ہر دور کے امام کے پاس وہ کتاب موجود تھی، ہر دور کے امام کے پاس وہ کتاب موجود تھی، حتیٰ کہ 12ویں شہنشاہ کا دور آ گیا۔ میرے 12ویں شہنشاہ کا جو دور غیبت صغریٰ تھا، تو اس میں میرے مولا نے اپنی مرضی کے فقہا، جنہیں نوابین اربع کہتے ہیں، ان کو میرے مالک نے وہ علوم جو ہے وہ دے دیے کہ آپ یہ جو علوم ہیں اس میں ہی آپ لوگوں کو مسائل کا حل بتا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے مذہب جعفریہ کی جو پہلی کتاب آئی شیخ یعقوب کلینی کی، جسے کافی کہا جاتا ہے، الکافی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ شیخ یعقوب کلینی نے مختلف قسم کی حدیث اکٹھی کی، اور حدیث اکٹھی کر کے امام کی بارگاہ میں پیش کی کہ مولا ان میں سے ٹھیک حدیثیں کون سی اور غلط کون سی ہیں۔ مالک نے صحیح حدیثیں علیحدہ کی، اور صحیح حدیثیں علیحدہ کرنے کے بعد مولا نے اس کے اوپر لکھ دیا حاذا الکافی من شیعتنا، یہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے، یعنی کہ اس کے اندر شیعوں کے لیے وہ حدیث ہے۔ اب میرے مولا جاتے ہوئے یہ حکم فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد ہماری احادیث کے راویوں سے رجوع کرنا، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں سے کیا فتویٰ آ رہا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا۔ مولا نے غیبت کے دور میں جاتے ہوئے، غیبت کبریٰ کے دور میں جاتے ہوئے، امام نے بتا دیا کہ میں اپنے ماننے والوں کے لیے کتاب علی سے اتنے مسائل لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں جس میں قیامت تک کے لیے تمہارا حل موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ حدیث ہم نے کہہ دی ہے، وہ حدیث ہم دے چکے ہیں، وہ احادیث ہم نے لوگوں کو لکھوا دی ہے۔ جو مولا کے اصحاب ہوتے تھے نا جی، ان کے پاس وہ تمام علوم لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور انہوں نے علیحدہ علیحدہ مولا کی کتاب سے علیحدہ علیحدہ کتابیں بنائی تھی۔ کتاب الصلاۃ، نماز والی کتاب، کتاب الحج، حج والی کتاب، کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ والی کتاب۔ ہر ایک کے پاس، ہر صحابی کے پاس ایک ایک دینی احکامات پر ایک ایک کتاب تھی۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان احادیث کی کتابوں میں کتاب کے اندر کتاب کے باب ہے۔ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ مولانا یاسر فقی اٹھا کے دیکھیں، آج بھی آپ بہار اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ شیخ صدوق اٹھا کے دیکھیں، تو ان کی کتابوں کے اندر بھی کتاب ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الخمس، کتاب الجہاد۔ تو یہ وہ تمام کتابیں تھیں جو مولا نے اپنے صحابہ کو، اپنے مخصوص صحاب کو اس کتاب کے اندر سے چھوٹی کتابیں نکال کے دی تھی۔ بے شک کہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے نا، یہ تمہارے قیامت تک کے لیے مسائل کے لیے کافی ہیں۔ پھر 329 ہجری کے بعد، 329 ہجری کے بعد، جب امام کے آخری نوائب حسین بن روح دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب علی جو ہے، کیونکہ وہ تو سرکار ولی العصر کے پاس ہے، اور سرکار ولی العصر نے انہی میں سے کتابیں نکال کے فقہا کو دی تھی کہ انہی سے لوگوں کو مسائل بتاتے رہنا۔ اب وہ جو کتاب علی تھی وہ مولا کے پاس رہ گئی، مصحف فاطمہ میرے امام کے پاس ہے، اور مولا فرماتے جیسے قوم یہود کے پاس تابوت سکینہ ہے نا، جس میں نبیوں کی چیزیں ہیں، تبرکات ہے، اس طرح ہم آل محمد کے پاس بھی ایک تابوت ہے جس میں وہ کتابیں موجود ہیں جو اللہ نے ہم پر اتاری تھی۔
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جیو قبلہ جیو ماشاءاللہ. وہ کتاب علی، وہ ساری چیزیں آل محمد علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. پھر جب یہ غیبت کبریٰ میں آخری نواب دنیا سے، آخری نائب دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں، جو چھوٹی کتابیں نکال دی گئی تھیں، ان چھوٹی کتابوں سے پھر جب تک شیعہ مذہب کے پاس اس کتاب کی کتاب رہی تو شیعہ مذہب مضبوط رہا. لیکن پھر جب اس کے اندر اپنی مرضی اور اپنی قیاس آ گئی، اپنی سوچ آ گئی، اور پھر مختلف قسم کی چیزیں آ گئی، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، غیبت کبریٰ جو ہے، غیبت کبریٰ کی جو وجوہات ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے جب دیکھا کہ میرے نصارہ، میرے ماننے والے ختم ہو گئے اور میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، تو عیسیٰ غیبت میں چلے گئے. حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور آخری شیعہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، تو موسیٰ غیبت میں چلے گئے. معصوم کی غیبت کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ اگر چاہنے والوں میں، یہ لفظ سنیے گا، یہ جملہ سنیے گا، کہ اگر چاہنے والوں میں وفادار موجود رہیں تو امام قیام کرتا ہے کہ یہاں تک شہادت ہو جائے، اور اگر چاہنے والوں میں کوئی وفادار ساتھ دینے والا نہ بچے تو امام غیبت اختیار کر لیتا ہے. امام اپنے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے. یہ جو آئمہ کی قید ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی وقتی غیبت. وقتی غیبت سے مراد یہ ہے کہ یہ آئمہ جو قید ہوتے تھے، طولانی قید ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر میں محصور رہے، مولا امیر المومنین نے 25 سال تک اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھا. تو یہ جو وقتی غیبتیں ہوتی تھی نا، یہ تو مختصر غیبتیں ہوتی تھی. ان مختصر غیبتوں کی وجہ بھی یہ ہوتی تھی کہ ماننے والوں میں وفادار انصار کم ہو جاتے تھے. جب انصار کم ہو جاتے تھے تو حجت اپنے آپ کو لوگوں سے غائب کر لیتے تھے، چاہے وہ قید خانہ ہو، چاہے وہ گھر ہو. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قید دشمن کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. بے شک امام بھی چاہتے تھے کہ غیبت رہے. امام لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے. تو اب جیسا کہ دوسرے لوگوں نے یہودی علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے دین لیا، اور آج ان کے پاس بالکل وہ دین ہے ہی نہیں جو اہل بیت کا دین ہے. ان کے پاس وہ شریعت ہی نہیں ہے جو اہل بیت دے کے گئے تھے. لیکن دوسری طرف جو ماننے والوں نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کتاب علی سے نکلی ہوئی کتابوں سے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اور کتاب کی بجائے ایک شخص کی پرستش شروع کر دی، ایک شخص کو ماننا شروع کر دیا کہ تو کتاب چھوڑ، کیا ہے کہ تو بتا ٹھیک کیا ہے. تو اب غیبت کے اسراروں میں سے، غیبت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ امت نے کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. اب میری 10 تقریروں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے درمیان رہیں اور اہل بیت کو اپنے درمیان پائیں، یا امام وقت کو آپ زمانے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو رسول نے جو حدیث کہی تھی وہ تھی انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اترتی، پہلے کتاب پھر اہل بیت. تو آپ اگر امام زمانہ کے لیے الجل کہہ رہے ہیں، امام کو بلا رہے ہیں، امام کو استغاثے سے بلند کر رہے ہیں، امام کو خط لکھ رہے ہیں، تو حدیث پڑھیں اہل بیت سے پہلے کتاب ہے. پہلے کتاب کو تھامو پھر اہل بیت کو تھامو. آہا کیا بات ہے قبلہ. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جی قبلہ جی. تو آپ اس جو رسول آپ کو ایک لائن دے کے گئے ہیں، ایک لائن اینڈ لینتھ دے کے گئے ہیں، آپ اس کو فالو کریں. آپ اس صراط مستقیم کو، آپ کتاب اللہ کو تو چھوڑ گئے، آپ کتاب اللہ کو تو سمجھ نہیں رہے، آپ کتاب اللہ کو تو مان نہیں رہے، آپ کتاب کے معاملے میں فتویٰ مان رہے ہیں، آپ کتاب کے معاملے میں لوگوں کی ذاتی سوچ اور قیاس مان رہے ہیں. کتاب کو آپ پکڑ نہیں رہے اور اہل بیت کو آپ آوازیں دے رہے ہیں. جب تک بچہ کلاس میں بک نہیں لے کے جائے گا تو اس کو ٹیچر کے آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑے گا. سبحان اللہ. ایک بچہ کلاس روم میں جاتا ہے اور اس کے پاس وہ بک ہی نہیں ہے، اور ٹیچر آ جاتا ہے، اس کو ٹیچر کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا. جو وہ پڑھانا چاہتا ہے اس کے پاس وہ ہے ہی نہیں.
تو استاد کو، ٹیچر کو آواز تب دی جاتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں کتاب کھلی ہو. کتاب آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ الجل کہہ رہے ہیں. تو پوری تقریروں کا، 10 تقریروں کا نچوڑ یہ ہے کہ امام کو ڈھونڈنے سے پہلے کتاب اللہ کو ڈھونڈو. بے شک پیروی کرو اس کتاب کی جو رسول ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے تھے. بے شک اگر آپ کتاب اللہ کو تھام لیں گے، کتاب اللہ کو پکڑ لیں گے، تو پھر اسی کتاب ہی سے آپ کو امام کا رستہ بھی مل جائے گا. بے شک آپ امام تک بھی پہنچ جائیں گے. مصحف فاطمہ وہ صحیفے تھے جو جناب سیدہ پہ نازل ہوئے تھے. مصحف فاطمہ بیت کے، کتاب اللہ امت کے لیے. اس سے مختصر تجزیہ اور انالیسز میں نہیں کر سکتا تھا. مصحف فاطمہ صرف امام کے لیے، کتاب اللہ ماننے والوں کے لیے. بے شک مصحف فاطمہ پڑھنے کے لیے زہرا کا بیٹا ہونا چاہیے. جیو قبلہ. بے شک مصحف فاطمہ پڑھنے کے لیے عہدہ امام ضروری ہے. ہر کتاب ہر رینک میں نہیں پڑھی جاتی. مصحف فاطمہ ہے معصومین کے لیے، کتاب اللہ ہے ماننے والوں کے لیے، کتاب علی ہے ماننے والوں کے لیے. تو پھر اس سے بہتر جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ معصومین مصحف فاطمہ پڑھ کے جو بولتے تھے وہ کتاب کہلاتا تھا. نعرہ حیدری، علی 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 مولا. کیا بات ہے جی. میری 10 تقریریں یہ بالکل نیا موضوع تھا، منفرد موضوع تھا، اور اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، بہت ڈیبیٹس ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک وقت کی تھوڑی سی مقید پن بھی تھا، اور پھر دوسرا یہ بھی تھا کہ فضائل کے ساتھ مصائب کی مجلس سے بھی ہے. تو الحمدللہ اس چینل نے ایک اچھی کوشش اور کاوش شروع کی ہے، اور بہت سے اسکالرز کو اسی موضوع پہ ڈیبیٹ کے لیے انوائٹ بھی کیا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف جا سکیں. کیونکہ جب یہ موضوع پڑھے جائیں گے تو یہ لوگوں کے لیے بڑے نئے ہوں گے، بڑے نئی چیز ہوگی کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا. یہ آپ نے سنا نہیں ہے لیکن لکھا ہوا سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو لکھ رہے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے، اور جو بول رہے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے. کیا بات ہے. جو لکھ کے چلے گئے وہ بول نہیں سکے کیونکہ وہ لکھ رہے تھے، اور جو بول رہے ہیں وہ پڑھ نہیں رہے. تو اگر بولنے والے پڑھنا شروع کر دیں اور لکھنے والے بولنا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. شب عاشور ہے، اور یہ رات جو ہے، اس رات کو کہا جاتا ہے شہیدوں کی رات، کیونکہ جو اس کے بعد رات آئے گی وہ غریبوں کی رات ہوگی. یہ شہیدوں کی شام ہے، وہ غریبوں کی شام ہوگی. آج کی رات عالیہ کا رشتہ موجود ہے. آج کی رات بی مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں سے عباس کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے اکبر کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے اصغر کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے اون محمد کی آوازیں آ رہی ہیں. اتنی آوازوں میں آج کی رات علی کی بیٹی مطمئن ہے. لیکن ہائے غربت، کل یہی شام ہوگی، نہ اکبر کی آواز ہوگی نہ اصغر کی. آج تو آوازیں آ رہی ہیں سلام کی، اماں سلام، اماں سلام، آقا زادی سلام، بہن سلام، بی بی سلام، پھپھی سلام. کل آوازیں آئیں گی مارو، لوٹو. یہ ہے شہیدوں کی شام. اس رات کے مختلف حصے کیے کریم کربلا نے. ایک حصہ جو ہے وہ صرف اپنے خاندان کے لیے وقف کیا، ایک حصہ اپنے صحابہ با وفا کے لیے وقف کیا، اور ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے حسین بیٹھ گئے. یہی رات کے لیے امام حسین علیہ السلام کے وہ جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ انصار کو اپنے خیمے میں بلایا، اور خیمے میں بلا کے کہا سنو، بیعت کا مطالبہ مجھ حسین سے تھا، یزید مجھے قتل کرنے کا در پہ ہے، تمہاری اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، میں حسین تم سے تمہاری گردنوں سے بیعت کا حق اٹھاتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے تو واپس چلا جائے. جب مولا حسین نے کہا اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے، میں حسین تمہاری گردنوں سے بیعت کا وزن اٹھاتا ہوں. یہ کہنے کے بعد فوراً اگلا جملہ امام حسین علیہ السلام نے کہا
हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि हम इमाम की बैत से निकलेंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। मैं फर्जंद रसूल इस सहरा में बैठ के वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामन हूँ। तुम यहां तक मेरे साथ आ गए, मैंने तुम्हारी कुर्बानी कबूल की। जाओ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ, को तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं हुसैन तुम्हारी गर्दनों से बैत उठाता हूँ और तुम्हारी जन्नत की जमानत लेता हूँ। पहले कहा गर्दनों से बैत उठाता हूँ, फिर कहा जन्नत की जमानत देता हूँ। फिर इमाम हुसैन के ख्याल में हो सकता है ये शर्मिंदगी के मारे ना उठना चाहते हो कि हम उठेंगे तो हुसैन क्या सोचेंगे। अब हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि चिराग बुझाओ, तो ये जुमला हाय के लिए है। हुसैन की आवाज है, अकबर बेटा चिराग बुझा दो। जब कहा अली अकबर चिराग बुझा दो, अब्बास की चीख निकल गई। रोकेगा सारी जिंदगी हुक्म नौकर को किए, आग के लिए अकबर को क्यों कहा। हुसैन रोकेगा, अब्बास अगर आप जाना चाहें आप ही चले जाएं। अब्बास मौला की चीखें निकल गई। रोकेगा, मौला हो सकता है कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं। मौला हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया, अब्बास का माथा चूमा। ये रात बड़ी मुश्किल की रात थी जो सादात ने गुजारी। बस आज की शब अशूर, जो जो रात ढलती गई, अजान का वक्त हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अली अकबर से कहा, अकबर बेटा अजान दो। करबला में अली अकबर ने ये पहली अजान दी थी आशूर की सुबह। जब शहजादा अली अकबर को बुलाया और अली अकबर को बुला के कहा, अकबर अजान दो, हुसैन मौला ने अकबर के सर पे अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद मौला हुसैन ने अकबर की तातुल हनक बांध दी। तातुल हनक बांधी जाती है जब इंसान मर जाए तो उसका चेहरा बांधा जाता है। जो ही हुसैन ने तातुल हनक बांधी, सैयदादियों के खैमों से चीखों की आवाजें आई। अली अकबर ने टीले पे खड़े होकर कहा, अल्लाह अकबर। अकबर की आवाज थी, करबला के टीले पे अजान थी। सैयदादियों के खैमों में मातम शुरू हुआ। हुसैन ने टीले पे रोना शुरू किया, अब्बास ने दरवाजे पे रोना शुरू किया, आलिया मुसल्ले पे गिर गई, फिजा दरवाजे पे गिर गई। सैयदादियों के खैमों से चीखों की आवाजें आनी शुरू हुई। इधर अल्लाह अकबर की दूसरी आवाज आई है। या मदीने में हालत क्या है, शहजादी सुगरा कब्र मुस्तफा पे बैठी थी, नाना की कब्र पे अपने रुखसार रख के बैठी थी। जो ही अल्लाह अकबर की आवाज सुनी है, शहजादी ने अपना चेहरा उठाया। चेहरा उठा कर रो के कहती है, नाना मेरा अकबर वापस आ गया, नाना मुझे मेरे आवाज आ रही है। अकबर की आवाज का नाम आना था, कब्र मुस्तफा से आवाज आई, सुगरा आवाज आ रही है, अकबर नहीं आया, सोना। शहजादा अली अकबर की अजान खत्म हुई। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हो गया। एक एक जाता रहा, हुसैन लाशें उठाता रहा। एक एक जाता रहा, हुसैन लाशें उठाता रहा। बिल्कुल असर अशूर करीब थी जब शहजादा अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे मौत की इजाजत दें। जब कहा, बाबा मुझे मौत की इजाजत दे, मौला हुसैन का अगला जुमला पूरी रात रोने के लिए काफी है। गरीब ने कब्जा तलवार से सर उठाया, सर उठा के रो के कहते, अकबर इंसाफ कर, तू बूढ़ा बाप हो, तेरा जवान बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे देता है। अली अकबर के पास है, बाबा सुबह से लेके अब तक सारे जा रहे हैं, बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन की आवाज है, अकबर इजाजत मुझसे ना ले, खैमे जाके उससे ले जिसने 18 साल बुरकों में पाला है। अकबर ने पहला विदा किया हुसैन के बेटे सज्जाद के साथ। मौला सज्जाद बिस्तर पे लेटे थे। सज्जाद मौला के लेटे हुए मौला अली अकबर ने आके सैयदुल साजिदीन के पांव पे अपना मुंह रखा। सज्जाद ने देखा कि मेरे पांव पे किसी के आंसू गिर रहे हैं। मौला सज्जाद ने आंखें खोली, 18 साल का भाई कदमों पे देखा। मौला सज्जाद की आवाज आई, ना कर, तू मोहम्मद मुस्तफा की शक्ल वाला है, मेरे पांव से सर उठा। अकबर की आवाज आई, भैया सज्जाद मिलने के लिए आया हूँ। रो के फरमाया, कहाँ जा रहा है। फरमाया, मौत की तरफ जा रहा हूँ। मौत का नाम आना था। सज्जाद बिस्तर से उठे, सैयदुल साजिदीन के दोनों हाथ कमर पे आए, अकबर का सीना अपने साथ लगाया, रो के कहा, अकबर तू बाबे का लाडला बेटा है, बाबे को कह दे करबला मैं लड़ लेता हूँ, शाम कोई और चला जाए, और मुझे बहनों के साथ शाम ना भेजो, मुझे माओ के साथ शाम ना भेजो। अली अकबर ने अगला विदा किया, अपनी माँ उम्मे लैला के हुजरे में आए। शहजादी लैला ने मौला अब्बास से कहा, अकबर को मेरे हुजरे में भेज
भेज। जो ही शहजादा अली अकबर बीबी लैला के हुजरे में गए, बीबी लैला का हुजरा खाली था। मौला अकबर की आवाज आई, चाचा अब्बास मेरी माँ खैमे में नहीं है। मौला अब्बास खैमे में गए। अकबर की माँ दरवाजे के पीछे खड़ी कांप रही थी। मौला अब्बास की आवाज आई, अकबर की माँ बेटा मिलने के लिए आया था। रो के कहती है, अब्बास एक बार आलिया से इजाजत लेके दे, मैं अकबर को बेटा कह लूं, मैं अकबर को बेटा कह के रो लूं। बीबी आलिया की आवाज आई, लैला अकबर तेरा भी बेटा, अकबर मेरा भी बेटा। शहजादी लैला ने अकबर को अपने खैमे में बुलाया। अकबर को खैमे में बुला के कहती है, अकबर खड़े होके नहीं, अकबर बैठ के नहीं, अकबर मैं रेत पे बैठती हूँ, एक बार अपना सर मेरे जानू पे रख। शहजादा अली अकबर ने सर बीबी के जानू पे रखा। बीबी ने गठरी खोली, गठरी खोल के छोटे छोटे कुर्ते निकाले। रो के कहती, ये तेरा 1 साल का कुर्ता, ये तेरा 2 साल का कुर्ता, ये तेरा 3 साल का कुर्ता। अकबर तू जवानियां चढ़ता रहा, मैं तेरे कुर्ते हाथों से सीती रही। कब मेरा अकबर जवान होगा, कब मेरा अकबर मेरे पास आएगा। अकबर मेरी हसरत थी, मैं तेरी शादी करूंगी, मैं तेरे बच्चों को अपनी गोद में पालूंगी। शहजादा अली अकबर ने आखिरी विदा किया सैयदा ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा से। जो ही आलिया के खैमे में अकबर का घोड़ा गया, बीबी की रो की आवाज आई, अम्मा फिजा सैयदादियों से कह दे जिस किसी ने अकबर की बारात देखनी हो मेरे खैमे में आ जाए। सारी सैयदादियां बीबी आलिया के खैमे में आई। हर बीबी ने अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। कोई रो के कहती अकबर सर झुका मैं तेरा माथा चूमूं, कोई कहती अकबर नीचे हो मैं तेरी दाढ़ी चूमूं, कोई कहती अकबर बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं, कोई कहती आस्तीने उलट मैं तेरी कलाइयां चूमूं। किसी बीबी ने अकबर का चेहरा चूमा, किसी बीबी ने अकबर की आंखें चूमी, किसी बीबी ने अकबर के रुखसार चूमे। अली अकबर का घोड़ा आगे जाने लगा। एक 4 साल की बीबी के हाथ अकबर के घोड़े के सुमों पे आए। रो के आवाज दे के कहा, अकबर उनके कद ऊंचे थे, किसी ने दाढ़ी चूमी, किसी ने चेहरा चूमा, किसी ने सीना चूमा। अकबर मेरा कद बड़ा छोटा है, अकबर अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अली अकबर ने अपना पांव रकाब से बाहर निकाला। मासूमा सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा। रो के कहती सुगरा के हिस्से का बोसा मुझे कह के भेजा था जब अकबर की बारात जाए मेरी तरफ से सलाम करना। इधर शहजादा अली अकबर का घोड़ा चला। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ये अकबर का घोड़ा नहीं, खैमों से अकबर का जनाजा आ रहा था। बार बार दरवाजे से आता वापस जाता, बार बार दरवाजे से आता वापस जाता। 80 बीबियों ने अकबर के घोड़े के आगे पत्थरों का मातम शुरू किया। हाँ, कोई कहे वाह हुसैना, कोई कहे वाह मोहम्मदा। अकबर का घोड़ा चलता चलता वहां गया जहां टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के हुसैन बैठे थे। अकबर की आवाज आई, बाबा भाई से मिल आया, चचा से मिल आया, माँ से मिल आया, बहनों से मिल आया, बाबा आखिरी विदा है। एक बार शहजादा अली अकबर का चेहरा हुसैन ने कब्जा तलवार से सर उठा के देखा। रो के कहा, अकबर तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है, अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली जाएगी। अली अकबर की आवाज आई, बाबा विदा दे। मौला हुसैन की आवाज आई, घोड़े से उतर मैं तेरा रुखसार चूमूं। अकबर घोड़े के ज़ीन में बैठे। मौला की आवाज आई, घोड़े से उतर मैं तेरा सीना चूमूं। अकबर फिर घोड़े से उतरे। आवाज आई, अकबर घोड़े से उतर मैं तेरे सर चूमूं। 7वीं बार शहजादा अली अकबर उतर के कहते, बाबा मुझे सब बता दीजिए, नाने का दीन प्यारा है या बेटे की जवानी प्यारी है। हुसैन जैसे साबर को जलाल आया। आवाज आई, तेरे जैसे लाख अकबर हूं मैं, अली की विलायत से कुर्बान कर दूं। अकबर रो के कहते, बाबा फिर अब मुझे आवाज न देना। हुसैन की आवाज आई, एक वादा तू कर, जितनी देर तक वो फौजों में जाएगा चेहरा मेरी तरफ रखेगा। इधर शहजादा अली अकबर का घोड़ा चला, इधर हुसैन के कदम चले। इधर शहजादा अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इधर हुसैन मौला के कदम तेज हुए। इधर अकबर के घोड़े ने करबला के टीलों में दौड़ना शुरू किया। करबला के गरीब ने सर से अमामा उतारा, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उड़ते थे। अकबर के घोड़े के आगे के काले बुरके वाली बीबी आई। आवाज आई, अकबर घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर घोड़ा रोक, तेरे मरने से मेरा हुसैन मर जाएगा। शहजादा अली अकबर ने घोड़ा रोका, पीछे मुड़ के देखा हालत क्या है। हुसैन का चेहरा रेत पे है, कभी दाएं मुंह कभी बाएं मुंह। रो रो के कहते, अकबर तेरे बाद मेरी आंखों की बिनाई चली। शहजादा अली अकबर घोड़े से उतरे, बाबे को सीने से लगाया। हुसैन रो के कहते, अकबर वादा कर, अब जितनी देर मैदान में रहेगा चेहरा मेरी तरफ करेगा। अकबर गिरने से पहले बाबे को जरूर बता देना। शहजादा अली अकबर मकतल में गए, ऐसा जबरदस्त हमला किया। लोगों ने कहा मदीने वाला मोहम्मद आ गया है, कातलों ने कहा 14वीं का चांद आ गया है। लोगों ने चारों तरफ से हमला करना शुरू किया। अकबर लड़ता 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 अकबर फिर वहीं पे आया जहां बाबा था। रो के कहता, बाबा प्यास बड़ी है। हुसैन रो कहते, मैं बड़ा गरीब हूँ। अकबर
اکبر کی آواز آئی بابا میرا حلق خشک ہو گیا ہے. حسین کی آواز آئی میں بڑا مظلوم ہوں. مولا حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. اکبر کی آواز آئی بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ خشک ہے. مولا حسین کی آواز آئی اکبر تھوڑی دیر ہے پھر نانے سے کوثر پی لینا. پھر نانے سے کوثر پی لینا, دادا سے کوثر پی لینا. اکبر آخری بار میدان میں گیا. حسین کربلا کے ٹیلے پر ریت پہ بیٹھے تھے. جب اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا, جو ہی آواز آئی بابا کربلا کی مقتل کہتی ہے حسین ہر لاش پہ دوڑ کے گئے تھے یا چل کے گئے تھے. اکبر کی لاش پہ حسین کوہنیوں کے بل چلے جیسے کوئی بچہ بچپن میں گھٹنوں اور کوہنیوں کے ساتھ چلتا ہے. حسین رو رو کے کہہ رہے تھے اکبر میری کمر ٹوٹ گئی, اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مولا حسین ہاتھ مارتے مارتے وہاں پہنچے جہاں اکبر گرے ہوئے تھے. اکبر کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے حسین کی آواز آئی اکبر آنکھیں کھول, اکبر آنکھیں کھول. اکبر مجھے سینے سے لگا. شہزادہ علی اکبر نے ایک ہاتھ بلند کیا. حسین کی آواز آئی اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا. اکبر رو کے کہتا بابا میرے جگر میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے, میرے سینے میں نیزہ ٹوٹا ہوا ہے. قاتل نیزہ مار کے کہتا تھا اب میں دیکھوں گا حسین نکالے. حسین مولا کی آواز آئی اکبر بتا تیرا قاتل کہاں ہے. فرمایا بابا وہ 40 قدم پہ کھڑا مسکرا رہا ہے. فرمایا اکبر بتا باقی قاتل کہاں ہے. بابا ٹیلوں پہ کھڑے ہیں. حسین نے کہا اکبر مجھے اجازت دے میں تیرے سینے سے برچھی کھینچوں. آواز آئی بابا نہ تو ابراہیم نہ اسماعیل نہ تیری آنکھوں میں پٹی نہ میرے پاؤں پہ رسی. بابا بلا انبیاء کو. ادھر انبیاء کی آواز آئی, آدم کی آواز آئی میں آ گیا, نوح کی آواز آئی میں آ گیا, ابراہیم کی آواز آئی میں رک گیا, اسماعیل کی آواز آئی حسین میں دیکھ رہا ہوں, رسول کی آواز آئی حسین بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچ, ماں کی آواز آئی میرا حسین تیرے صبر کا امتحان ہے. مولا حسین نے اپنا گھٹنا کربلا میں رکھا, اکبر کی برچھی پہ حسین نے ہاتھ ڈالا. ابراہیم کی آواز آئی چل اسماعیل واپس چلیں گے اور ہیں ہم اور ہیں. حسین نے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا, نیزہ نہیں نکلا. جوان کا جگر نیزے کی انی پہ باہر آیا. اکبر کے جگر کو نیزے کی انی پہ حسین نے اٹھا کہا میرے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا دین بچانے کے لیے اپنا اکبر جیسا ہیرا دے دیا. حسین نے اکبر کی کمر پہ ہاتھ رکھے گا اکبر شریعت محمد میں باپ بیٹوں کی لاشیں نہیں اٹھاتے, لیکن اکبر ایک بار مجھے اپنی لاش اٹھانے دے. شہزادہ علی اکبر نے اپنی باہیں حسین کے گلے میں ڈالی. تھوڑا رستہ حسین چلے تھے یا اکبر کی گردن گرنی شروع ہوئی. حسین کی آواز آئی اکبر جلدی نہ کر, اکبر آنکھیں کھول. اکبر میں نے بہن سے وعدہ کیا ہے میں تجھے زندہ خیمے لے کے جاؤں گا. اکبر کی آواز آئی بابا کس سے وعدہ کر کے آیا ہے. فرمایا بہن سے وعدہ کر کے آیا ہوں. اکبر رو کے کہتا بابا انصاف کر, تیری بہن خیمے میری بہن مدینے, تو نے اپنی بہن سے وعدہ کیا میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا. اکبر ہو سکے تو حسین مولا نے کہا مجھے سغرا دکھا. علی اکبر کا اتنا کہنا تھا. مولا حسین کی آواز ہے میری انگلیوں کے درمیان دیکھ, آواز قبر محمد پہ چراغ بجھا ہے میری سغرا کوئی نہیں. فرمایا نانا کی حویلی میں دیکھ, فرمایا حویلی خالی میری سغرا کوئی نہیں. فرمایا ام سلمہ کے حجرے میں دیکھ, فرمایا میری سغرا کوئی نہیں. فرمایا ام البنین کے حجرے میں دیکھ, فرمایا میری سغرا کوئی نہیں. اب حسین نے جو انگلیاں کی, اکبر کی آواز ہے بابا انگلیاں نیچے کر, جہاں میں پاؤں کے نشان رکھ کے آیا تھا وہاں منہ رکھ کے بیٹھی ہے. رو رو کے کہتی تھی اکبر تیرے ساتھ محرم کے وعدے. اکبر ڈھل گیا, او میرا سہرے والا اکبر, او میرا جوان اکبر. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ينقلبون. یا شہزادہ علی اکبر آپ کے ہر قاتل پہ لعنت, یا حسین تیرے